حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان کے شاگرد حضرت امام مالک اور ان کے شاگرد حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے استاد، بہت بڑے، اللہ نے انہیں علم سے نوازا تھا، بہت بڑے عالم دین گزرے. تو ان کے والد کا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے. بنو امیہ کا دور تھا تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلے. تو حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ جو تھے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ کے والد، اپنے بیوی سے کہنے لگے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں میں نکل رہا ہوں، آپ ایسا کرو 23,000 درہم یعنی 20 کو 3,000 درہم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اسے خرچ کرو، خرچ میں لاؤ. اور ان کے جو بیوی تھے وہ حمل سے تھے، پیٹ سے تھے. تو حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، میں آپ کو اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد میں کرتا ہوں. یہ کہنے لگے اور کہہ کر جو ہے چلے گئے. میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، اگر کسی کا شوہر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 40 دن یا 10 دن چلے جائے تو بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ دیکھیے بھائی، اگر شوہر 10 منٹ دیر سے آئے تو ایک 10 فونا کرتی کاہی جی تمہیں بولو آتے کہ نہیں فونا. تو میرا بھائی اتنا خیال رہتا بیوی کو، شوہر کا اتنا خیال. میرے بھائی یہ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ جو گھر سے نکلے اللہ کے راستے میں، 1 دن 3 دن 40 دن نہیں، 4 مہینے 4 سال نہیں، کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا عرصہ؟ 30 سال. 30 سال کا عرصہ گزر گیا. 30 سال ہو گئے. 30 سال کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ پھر مدینے کو آئے. بوڑھے ہو گئے تھے میرے بھائی. 30 سال تک ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، نہیں 30 سال تک ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. 30 سال کے بعد مدینے کو آئے، گھوڑے پر سوار ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. مدینے میں آئے اور آ کر رات کا وقت ہے اپنے گھر کے پاس آئے. آ کے گھر کے اندر داخل ہوئے. گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کا جو بیٹا حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ فوراً اٹھے، اٹھ کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ یہ مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے آپ کیسے داخل ہو گئے اندر؟ تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو میرا گھر ہے. کیا کہنے لگے وہ 30 سال کے بعد آ کے؟ یہ تو میرا گھر ہے. تو امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ جوان ہے، کہنے لگے یہ تو آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے، دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ کا گریبان پکڑ لیا، گٹھی پکڑ لی، پکڑ کر کہنے لگے کہ میں ابھی قاضی کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہ آپ کو سزا دے گی. دونوں میں بحث ہو رہی ہے، دونوں میں تکرار ہو رہی ہے. جب آواز دونوں کی زیادہ ہونے لگی تو اب ماں کی آنکھ کھلی. وہ جو ماں جو تھے، ماں کی آنکھ کھلی. جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے آواز دی کہ اے ربیعہ کس سے لڑ رہے ہو، کس سے جھگڑ رہے ہو، کون ہے وہ؟
حضرت امام ربیعہ کہنے لگے کہ فلاں آدمی آیا ہے، فلاں بوڑھے میاں ہیں، وہ آئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو جیسے ہی ماں نے اپنے شوہر کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو آپ پہچان لے، کہنے لگے بیٹا آپ کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ تو میرا شوہر ہے، یہ آپ کے والد ہے۔ یہ تو کون ہے؟ یہ میرا شوہر ہے اور یہ آپ کے والد ہے۔ جب ماں نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہے، اب یہ معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ تو والد نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ جس وقت اللہ کے راستے میں گئے تھے اس وقت یہ جو میرے پیٹ میں تھا یہ آپ کا بیٹا ہے امام ربیعہ۔ الغرض میرے بھائی رات ہوئی تو حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ فجر کی اذان سے پہلے ہی مسجد نبوی کو چلے گئے۔ ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ نے بیوی سے پوچھا کہ میں نے جو 20 کو 3,000 23,000 درہم جو میں نے آپ کو دیے تھے وہ پیسے کہاں ہیں؟ 30 سال کے بعد آ کے حساب پوچھیں۔ کتنے سال کے بعد آ کے؟ 30 سال کے بعد آ کے حساب پوچھ رہی، میں آپ کو جو پیسے جو دے کر گیا تھا درہم 20 کو 3,000 درہم، وہ پیسے کے کیا ہوا، کیا کرے وہ پیسے؟ تو بیوی نے کہا پورے خرچ ہو گئے، ہاں مگر 4,000 درہم باقی ہے، یہ لو 4,000 درہم پورے میں خرچ کر دی۔ خرچ مطلب کہیں میں نے دفن کر کے رکھ دیا، اصل بات نہیں بتائی۔ میرے بھائی علماء فرماتے ہیں تو حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ کی جو ماں تھی اپنے بیٹے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ کے علم پر سارا روپیہ آپ خرچ کر چکے تھے۔ سارا جو پیسہ جو تھا پورا پیسہ علم دین پر اپنے بیٹے کے علم پر آپ خرچ کر چکے تھے۔ تو اب شوہر نے حساب پوچھا تو 4,000 درہم واپس کرے، اس کے بعد بولے کہ ابھی جو پیسے جو ہیں وہ میں ایک جگہ دفن کر کے ہوں، اس کا حساب میں کل صبح میں جواب دے دوں۔ خیر میرے بھائی صبح کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو بیوی سے پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو اذان سے پہلے ہی نماز کو چلے گئے، وہ تو نماز اذان سے پہلے ہی نماز کو چلے گئے، آپ بھی نماز کو تشریف لے جائیں۔ جب حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ جب مسجد کو گئے تو اس وقت اذان بھی ہو گئی تھی، نماز بھی ادا ہو گئی تھی، نماز بھی پڑھی جا چکی تھی، اذان بھی ہو گئی تھی، نماز بھی ہو گئی تھی، آپ اس وقت گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابھی حضور علیہ السلام کے جو روزے رسول ہے، جو حضور کا جو روزہ ہے قبر مبارک، قبر اطہر، وہ مسجد نبوی کے باہر تھا، اندر نہیں تھا، اب ملا ہوا۔ حجاج اکرام جو جا کر آئے ہیں مسجد نبوی کے اندر ہی اب روزے رسول ہے، اب قبر مبارکہ ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے الگ تھا۔ تو یہ سب سے پہلے یہ جو بوڑھے میاں جو تھے پہلے حضور علیہ السلام کے دربار میں گئے، خبر کے پاس گئے، جا کر آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا، آپ نے دعا کی، پھر پلٹ کر دیکھا تو مسجد نبوی کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور کئی لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس آپ دے رہے ہیں، یعنی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ لوگ غور سے جو اس نوجوان کے دین کی بات کو لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ تو بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھوں کی کمزوری بھی کم تھی، تو دور سے جگہ نہیں تھی، آپ دور ہی بیٹھے رہے۔ بیٹھ کر آپ نے بھی سنا کہ ماشاءاللہ کیسا نوجوان ہے، کیسے پیارے انداز میں سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی بات کہہ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں خوش ہو گئے، دل ہی دل میں خوش ہو گئے، دل ہی دل میں خوش ہو گئے۔ اور خوش ہو کر جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت جو امام ربیعہ کے جو والد جو تھے گھر تشریف لائے، آ کر بی بی کے سامنے تعریف کرنے لگے۔ میں مسجد نبوی کو گیا، وہاں پر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو
اب بیوی نے کہا اچھا اب سنو، آپ جو مجھے جو پیسے جو دے کر گئے تھے وہ آپ کے لیے ضروری ہے یا یہ علم ضروری ہے؟ آپ کے وہ پیسے ضروری ہیں یا وہ علم ضروری ہے جو آپ ابھی سن کر آئے ہیں؟ تو حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے وہ پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے وہ علم جو میں یہ سن کے آیا ہوں، جو دین کی بات جو سن کے آیا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو یہ مسکرا کر کہنے لگے وہ جس نوجوان سے آپ نے دین کی بات سنی وہی تو آپ کا بیٹا امام ہے، جو آپ جو سن کے آئے ہیں، اور جو آپ کے جو پیسے جو تھے اسی دین کے لیے میں نے پورے خرچ کر دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، ہم اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دیں اور دینی تعلیم پر بھی ہم توجہ دیں۔ ہمارے بچوں کے لیے دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم تو ماشاءاللہ ہم لوگ دے رہے کہ نہیں؟ دنیاوی تعلیم پر ہمارے بچے ماشاءاللہ آج کیا ہے، دنیاوی تعلیم پر ماشاءاللہ توجہ زیادہ ہے۔ میرے بھائی دینی تعلیم پر بھی ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں، بچوں کو یہ توجہ دلائیں کہ میرا بچہ نوران قاعدہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، قرآن شریف ناظرہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، نماز کا طریقہ میرے بچے کو آ رہا ہے یا نہیں، صحیح سورہ قرآن مجید کے پڑھنے آ رہے یا نہیں۔ میرے بھائی جس طریقے سے اگر ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم میں کمزور ہے تو ہم اپنے بچے کو ٹیوشن کو بھیجیں گے نہیں بھائی؟ اگر دینی تعلیم میں کمزور ہے تو کہاں بھیج رہے ہم لوگ؟ دینی تعلیم میں اگر بچہ ہمارا کمزور ہے تو میرے بھائی ہمارے بچوں کو ہم جو ہے دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں، بچوں کو مدرسے کو بھیجیں، قرآن مجید ان کو پڑھائیں، دینی تعلیم پر بھی زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی اور